انسان کی زندگی میں کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جس پر خود اس انسان کو ہی یقین نہیں آتا جس کے ساتھ وہ واقعات گزرے ہوں۔ مجھے جنات کے بارے میں پڑھنے اور سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں رات بھر جاگ کر جنات کے بارے میں اسلامک اور نان اسلامک بکس پڑھا کرتا تھا۔ میں جتنا ان کے بارے میں پڑھتا مجھے ان سے اتنا ہی زیادہ عشق ہو جاتا۔ میں کبھی علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان کے متعلق اپنے سوالات کے جوابات لیتا تو کبھی شہر گاؤں جا کر بزرگان دین سے اس مخلوق کے بارے میں علم و دانش کے موتی حاصل کرتا۔ اتنا گہرا اور وسیع مطالعہ کرنے کے بعد بھی میرے دل میں انہیں قابو کرنے یا دیکھنے کا خیال نہیں آتا۔ میری اس جنون کو لے کر گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں۔ نہ ہی میں رشتہ داروں سے ملتا، نہ میرے دوست احباب تھے، نہ ہی دوسری کوئی جان پہچان۔ میرے گریجویشن کے بعد ہی ابا کی پرچی پر اکاؤنٹس کی ایک سرکاری نوکری اختیار کر لی تھی۔ صبح 9 بجے سے 3 بجے تک میں پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دیتا تھا۔ بس یہی وہ وقت ہوتا تھا جب میں جنات کے بارے میں کوئی بات نہیں پڑھتا تھا اور نہ سنتا تھا۔ یہ نوکری کے 6 گھنٹے میرے لیے بہت دشوار ہوتے تھے کیونکہ مجھے جنات کے ذکر سے دور رہنا پڑتا تھا، لیکن ابا کی عزت اور اپنے مستقبل کا سوچ کر اس نوکری کو ہمیشہ جاری رکھا۔ مجھے اس جنون کو اپنائے ہوئے اب 4 سال ہونے والے تھے۔ ابا اور اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کتابوں اور کمپیوٹر سے باہر آ سکوں۔ میں اب اور ٹال نہیں سکتا تھا۔ ابا، اماں اور بڑی بہن جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ماشاءاللہ سے 2 بیٹوں کی ماں تھی، میرے لیے علاقے کی ایک لڑکی ڈھونڈ لائے۔ 3 مہینے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ مجھے شادی کی تیاری کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے بہنوئی بہت خوش مزاج تھے، اس لیے مجھے زبردستی پکڑ کر اپنی گاڑی میں شاپنگ کروانے لے جاتے۔ لیکن میں ان کے ساتھ اس شرط پر جاتا تھا کہ ایک مفتی صاحب بھی گاڑی میں رہیں گے تاکہ میں سفر کے دوران ان سے جنات کے بارے میں مزید جان سکوں۔ خیر 3 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ آج میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ میں اب تک ایک دفعہ بھی اپنے ہونے والی شریک حیات کو نہیں دیکھا تھا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نکاح میں عام آدمی کم اور علماء کرام، مفتیان کرام اور بزرگان دین زیادہ آئے تھے۔ مغرب کے بعد مسجد میں نکاح ہوتے ہی سارے مہمان وہیں سے ہال میں آ پہنچے، کیونکہ ہمارے یہاں مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ میری بیگم نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میری دید کی طلب زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بیگم کے پیر کپ کپا رہے تھے اور جسم شدید گرم ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے بہنوئی کے کان میں بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ کا ابھی سے ہی اتنا روب ہے سرکار۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب گھر پر روانہ ہوئے۔ بہنوئی کی گاڑی میں میری خواہش کے مطابق آگے مفتی صاحب بیٹھے تھے اور پیچھے میں اور میری بیگم۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس شب عروسی میں جتنا وقت ضائع ہوگا اتنی دیر میں جنات کے بارے میں ایک چھوٹی کتاب یا بیان سن لوں گا۔ پھر اس لڑکی اور اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات اپنے والدین کی خوشیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شاید انہوں نے شرم کے مارے جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی ان کا گھونگھٹ اٹھایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر ہی تھا، لیکن سامنے میرا ایک ہم شکل موجود تھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا انتقال ہو گیا ہے۔ میں روح ہوں اور سامنے میری لاش۔ فوراً ہی مجھے اپنی بیگم کا خیال آیا۔ خوش قسمتی سے وہ بے ہوش تھی کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو بہت سے علماء کرام موجود تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں روح ہوں یا زندہ؟ اور اگر میں زندہ ہوں تو یہ سامنے میرا ہمشکل کون ہے اور دھماکہ کیسے ہو گیا؟ میں نے نوٹ کیا کہ علماء کرام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے کہ وہ مجھے بآسانی دیکھ رہے ہوں۔ میں نے علماء کرام سے جب سارے معاملے کی حقیقت پتہ کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے مطابق میں خود ایک جن تھا جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھنے کی وجہ سے بھٹک کر اس بے قصور لڑکے پر قابض ہو چکا تھا اور 4 سالوں سے اس پر قابض تھا۔ میں صرف ایک ہی شرط پر اس سے الگ ہو سکتا تھا، جب مجھے احساس ہو کہ جس لڑکے کے جسم پر میں قابض ہوں اب اس کا کوئی اور حقدار ہو چکا ہے۔ میں ایک پاک، صاف اور مسلم جن ہوں، اس لیے علماء کرام نے مجھے کم از کم تکلیف پہنچانی اور اس لڑکے کی زندگی بچانے کی خاطر 4 سال انتظار کیا۔ میری یادداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس انسانوں کے لیے بہت پیچیدہ تھا اور اس لڑکے کے مسئلے پر
32 علماء، مفتی اور بزرگ کام کر رہے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے سے جنات کے بارے میں اتنا کیوں پڑھواتا تھا۔ میں شاید اپنے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ لڑکا یعنی کہ میں اب تک بے ہوش تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ایک بوسہ دیا اور پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ میری یادداشت اب واپس آ چکی تھی۔ علماء کرام سے گلے ملنے اور ان کا ہاتھ چومنے کے بعد میں نے ان سے رخصت لی اور اپنے قبیلے کی طرف اڑ چلا۔